السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دو شخصیات. ایک کا تعلق فقہ حنفیہ سے ہے، ایک کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے. آپ کا جو مسلک ہے آپ اپنے مسلک کے مطابق عمل کریں تاکہ آپ کی عبادات قبول ہو جائیں، لیکن وہ عمل آپ کا صحیح ہونا چاہیے. آج ہم ایسے عمل کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس عمل کا جو عمل اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس عمل میں ذرا سی بھی کوتاہی ہو جائے تو بڑی بڑی عبادتیں خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اگر وہ عمل صحیح ہوگا تو آپ کی عبادات جیسے نماز جیسی عظیم عبادت، حج جیسی سعادت، قرآن پاک کی تلاوت، اس کے علاوہ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مقدس ہیں، ائمہ کے نام اطہار ہیں، تو ان سارے اعمال کا دار و مدار اس ایک عمل پہ ہے کہ جس کا صحیح ہونا لازمی ہے. وہ عمل صحیح ہوگا تو آپ کی وہ عبادات صحیح ہوں گی، اگر عمل صحیح نہیں ہوگا تو عبادات صحیح نہیں ہوں گی. تو آج ہم نے اس بات پہ گفتگو کرنے کے لیے سعادت حاصل کی ہے جناب مولانا سید فیاض حسین سبزواری صاحب سے. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطیب جامع مسجد حنفیہ موڑا سیدہ. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اس عمل کے بارے میں. تو حافظ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے وہ عمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں اور اس قابل سمجھا ہے کہ آپ اس عمل کے بارے میں مجھ سے سوال کریں. تو بات یہ ہے کہ وہ عمل وہ وضو ہے، اور رب ذوالجلال اپنی لا ریب البیع کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، کہ جب بھی تم کبھی کسی بھی عبادت کا، اور بالخصوص اس عبادت میں سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اس کے لیے جب تم سوچو یا تم اس کی تیاری کرو تو سب سے پہلے اچھی طرح وضو کر لو. اور اس وضو کے بارے میں جو رب ذوالجلال نے اپنی لا ریب کتاب میں ہمیں جو بتایا ہے کہ وہ وضو کیا ہے، اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے، کہ ہم نے سب سے پہلے اس وضو کو کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے، اپنے چہرے کو دھونا ہے، اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. یہ وہ 4 عمل ہیں جنہیں رب ذوالجلال اپنی آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہ فرمایا کہ یہ فرائض وضو ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ گیا تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا. اور پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ وضو کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اگر جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا وضو ایسے ہوتا ہے کہ اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے تو اس کا پھر پورا بدن پاک نہیں ہو سکتا. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ وضو کیا کس طرح جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آج کل لوگ چھوٹا یہ عمل ہوتا ہے کہ اگر اس ایک چھوٹے سے عمل کے رہنے کی وجہ سے اگر وہ رہ جاتا ہے تو وضو باطل ہو جاتا ہے. تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ تھوڑا سا اس کو عمل کی میں ڈھال کے ہمیں بتا دیں کہ وہ کس طرح کیا جائے گا. وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے وضو کرنے کے لیے پاک پانی کا ہونا ضروری ہے، پاک جگہ پہ بیٹھنا ضروری ہے، اور ایسی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کریں کہ اس پانی جو گرنے والا پانی ہے اس کے چھینٹے آپ کے جسم پر، آپ کے کپڑوں پہ نہ پڑے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں. سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ان گٹوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھوئیں 3 دفعہ. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1 دفعہ دھونا بھی کافی ہے، لیکن جو 2 دفعہ یا 3 دفعہ دھوئے گا اس کا پورا جسم جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. پہلے اپنے ہاتھوں کو ان گٹوں سمیت دھونا ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھ کے میں چلو میں پانی لے کر اپنے منہ میں ڈالنا ہے، کلی کرنا ہے. اور اس میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی فرمان ہے کہ اگر بہتر ہے کہ اس میں مسواک کر لیا جائے، یہ آقا کی پسندیدہ سنت ہے، پسندیدہ عمل ہے. اس کے بعد 3 دفعہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے منہ میں پانی ڈالنا ہے، کلی کرنی ہے. اگر مسواک نہیں تو اپنی انگلی کو، شہادت والی انگلی کو منہ میں مار لیں. اس کے بعد 3 دفعہ آپ نے اپنی ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور یہ چھوٹی انگلی جو ہے اس کو ناک میں مارنا ہے تاکہ آپ کے ناک میں اگر کوئی گرد و غبار ہے تو وہ نکل جائے. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر آپ نے اپنے پورے چہرے کو
सर के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और इस कान की लो से लेकर इस कान की लो तक 3 दफ़ा धोना है। उसके बाद अपनी बाजू को इन कूनियों समेत 3 दफ़ा धोना है। उसके बाद अपने हाथों अगर तर हैं तो उस तरी से ही, और अगर नहीं तो पानी को लेकर अपने चौथाई सर का आपने मसा करना है। जरा प्लीज वो मसा करके बताइए। मसा का किस तरीका तरह का ये है कि अपने हाथ को इन 3 उंगलियों से मिला लें। इस उंगली को और इस अंगूठे को इरादा कर लें, अपने सर पर इस तरह हाथों को यहाँ तक लेकर जाएं और फिर यहाँ से हाथ को खोल दें और यहाँ वापस इस तरह वापस लेकर आएं। अब आपकी ये अंगूठा बच गया। इस उंगली से आपने कान के अंदर का मसा करना है और इस अंगूठे की मदद से आपने कान के पिछले हिस्से का मसा करना है। आपके पिछले हाथ जो रह गए हैं, इन हाथों के उल्टी तरफ से आपने पीछे वाले जो बाल हैं, गर्दन का मसा जिसे कहते हैं, वो करना है और फिर उंगलियों का खलाल इस तरह कर लेना है। इसके बाद अपने पाँव को, पहले दाने पाँव को और फिर बाएं पाँव को इन गिट्टों समेत आपने 3 दफ़ा धोना है और इन उंगलियों के दरमियान में खलाल करना है ताकि कोई उंगली तरी के बगैर न रह जाए। इस तरह आपका वुज़ू मुकम्मल होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई अमल भी रह गया तो आपका वुज़ू जो है वो नाकिस हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपकी बहुत खुदावंद मुताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ आज दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, रज़ा मोहम्मद ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया रज़ा मोहम्मद ख़ान साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया। तो हम इनसे पूछते हैं कि वुज़ू फ़िक़्ह जाफ़रिया में वुज़ू का सही तरीक़ाकार क्या है, वुज़ू सही तरीके से किस तरह होता है। आप प्लीज़ हमें वुज़ू का तरीका बता दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी लौहिल महफ़ूज़, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। परवरदिगार आलम कुरान मजीद सूरह माइदा में इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि, अपने चेहरों को धो डालो और अपने हाथों को कोहनियों समेत जो है धो डालो। वम्सहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसा करो। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने दोनों पाँव का उभरी हुई जगह तक। वुज़ू में 4 वाजिबात हैं। सबसे पहला जो वाजिब है वो चेहरा धोना है, और उसके बाद दूसरा वाजिब जो है दोनों बाजू धोने हैं। तीसरा जो वाजिब है वो सर का मसा है, और चौथा जो वाजिब है वो पाँव का मसा है। वुज़ू करने से पहले हमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना होगा, इसलिए कि वो इबादतें कि जिनमें वुज़ू शर्त है, अगर आपका वुज़ू सही नहीं होगा तो वो इबादतें जो है बातिल हो जाएंगी। जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं, अगर वुज़ू सही नहीं है तो नमाज बातिल हो जाएगी। अगर आप कुरान पाक को हाथ लगाना चाहते हैं और आपका वुज़ू सही नहीं है तो आपको गुनाह मिलेगा। अल-मुख्तसर जितनी भी इबादतें हैं जिनके लिए वुज़ू शर्त है, तो ज़रूरी है कि वुज़ू सही तरीके से अंजाम दिया जाए, क्योंकि अगर वुज़ू सही ना हुआ तो फिर जो है इबादतें बातिल हो जाएंगी। मुस्तहबात भी हैं, जैसे हाथ धोना है, कुली करना है, नाक में पानी डालना है, ये मुस्तहबात हैं। इसी तरह जब हम चेहरा धोएंगे तो चेहरे को एक दफ़ा धोना वाजिब है और दूसरी दफ़ा जो है मुस्तहब है। ख्याल रखना, तीसरी मर्तबा पानी नहीं डालना। चेहरा धोने से पहले यानी वुज़ू करने से पहले इस बात का भी ख्याल रखें कि आपके
چہرے پر یعنی جو اعضائے وضو ہیں، جیسے چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، سر کا وہ حصہ جہاں آپ نے مسح کرنا ہے، پاؤں کا وہ حصہ جہاں آپ نے مسح کرنا ہے، وہاں کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو یعنی چکناٹ وغیرہ کہ وہ پانی سے مانع ہو۔ اگر ایسی چیز لگی ہوئی جیسے ہم کریم لگی ہوئی ہے یا تیل ہے، یا جو لوگ جو ہے کام کرتے ہیں ان کو مختلف قسم کے رنگ وغیرہ لگ جاتے ہیں، یا کوئی بھی چکناٹ والی چیز جو پانی سے مانع ہے لگ جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ انہیں صاف کیا جائے، چاہے صابن ہی وغیرہ سے کیوں نہ صاف کرنا پڑے۔ جب آپ وضو کرنے لگیں تو اس انداز میں پانی ڈالیں کہ اگر چہرے پر آپ پانی ڈال رہے ہیں تو چہرے کی ہر جگہ پر جہاں پانی پہنچانا ضروری ہے وضو کے دوران وہاں پانی پہنچنا چاہیے۔ اب آتے ہیں چہرے کی طرف، ایک دفعہ دھونا واجب ہے۔ اب ایک دفعہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب آپ پانی لیتے ہیں، بے شک آپ کئی دفعہ پانی آپ جو چہرے پر پھینک سکتے ہیں، پھر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اب ایک دفعہ شمار کرتا ہوں، تو اوپر سے نیچے کی طرف جو ہاتھ کو لے آنا ہے اور چہرے کو جو ہے دھونا ہے۔ خیال رکھنا نیچے سے اوپر جو ہے ہاتھ کو نہیں پھیرنا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کیا دونوں ہاتھوں سے منہ دھوئیں گے یا ایک ہاتھ سے؟ بہتر ہے کہ ایک ہاتھ سے جو ہے منہ جو ہے چہرے کو جو ہے دھویا جائے اور اوپر سے جو ہے نیچے کی طرف جو ہے ہاتھ کو جو ہے لایا جائے۔ ایک دفعہ دھونا جو ہے واجب ہے۔ اب دوسری دفعہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ دوسری دفعہ جو ہے مستحب ہے، اور خیال رکھنا تیسری دفعہ جو ہے آپ نے چہرے پر پانی نہیں ڈالنا۔ یہ مستحب کا مطلب ہے سنت ہے۔ سنت ہے۔ اب آتے ہیں بازو کی طرف۔ چہرہ دھونے کے بعد جو ہے ہم اپنے دونوں بازو دھوئیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے دایاں بازو دھوئیں گے، اور دائیں بازو میں خیال رکھیں گے کہ پانی جو ہے آپ نے یہاں سے کونیوں سے جو ہے ڈالنا ہے اور یہاں تک جو ہے پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ پھر آپ نے یوں ہاتھ سے پھیرنا ہے اس بازو پر۔ خیال رکھنا ہے کہ اس کو بھی برعکس جو ہے نہیں کرنا۔ ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، جیسے ابھی میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے یا کوئی اور چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے، اگر وہ وضو میں مانع آ رہی ہے، جیسے کہ انگوٹھی اب وضو میں مانع ہے کیونکہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ پائے گا، تو لہٰذا ضروری ہے کہ آپ پہلے انگوٹھی جو ہے اس کو اتار لیں اور پھر پانی ڈالیں، تاکہ جو ہے ہر جگہ جو ہے آرام سے پانی جو ہے وہ پہنچ جائے۔ تو دائیں بازو پر ایک دفعہ پانی ڈالنا جو ہے واجب ہے۔ اسی طرح اب آئیں گے بائیں بازو کی طرف۔ پھر جو ہے بائیں بازو پر جو ہے کونیوں سے لے کر جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں جیسے اس انداز سے پانی ڈالیں گے اور ہاتھ پھیریں گے، اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے ہاتھ آئے۔ اور اسی طرح دونوں بازو میں ایک اور بات کا بھی خیال رکھیں گے، یہ جو انگلیاں ہیں یا جو بھی جگہ ہے وہاں بھی اس طرح ہاتھ پھیریں گے تاکہ کوئی جگہ جو ہے آگے پیچھے سے خشک جو ہے نہ رہے۔ اس انداز سے آپ جو ہے پانی ڈالیں گے۔ ایک مرتبہ پانی کیسے شمار ہوگا پہلے بھی عرض کیا ہے، بے شک آپ 2-3 مرتبہ پانی ڈالیں، لیکن یہ آپ کی نیت پر انحصار کرتا ہے کہ جب آپ کہیں گے کہ ایک مکمل ہو گئے وہاں آپ ہاتھ پھیر دیں گے تو ایک مرتبہ جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ اب تیسرا واجب ہے سر کا مسح، جیسے قرآن میں کہا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا ابری ہوئی جگہ تک۔ یہ واضح ہے قرآن میں۔ تو اب جو ہے ہم مسح کریں گے۔ سر کا جو چوتھائی حصہ ہے اس کا مسح کرنا واجب ہے۔ یہ چوتھائی حصہ اگلے والا چوتھائی حصہ بنتا ہے، آپ جس جگہ بھی چاہیں جو ہے مسح جو ہے کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو بال ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، بڑے بال اور چھوٹے بال۔ بڑے بال سے مراد جائے کہ ماتھے سے نیچے آ جائے، دائیں کے بال بائیں آ جائے، بائیں کے بال جو ہے دائیں آ جائے، جو بڑے بال جو ہے شمار ہوتے ہیں۔ اب جن کے بڑے بال ہیں تو ان کے لیے تو ضروری ہے کہ درمیان میں سے مانگ نکالیں تاکہ جب وہ مسح کرنا چاہیں تو جو تری ہے وہ جلد تک پہنچ سکے۔ لیکن جن کے بال چھوٹے ہوتے ہیں اگر وہ سر کے اوپر جو بال ہیں وہاں بھی مسح کر لیں تو وہ کافی ہے، جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ ایک انگلی مسح کے لیے کافی ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ 3 انگلیاں ہونی چاہیے، اور جو سر کا اگلا چوتھائی حصہ ہے وہاں سے آپ شروع کریں گے اور جہاں بال آپ کے اٹھتے ہیں یہاں تک جو ہے آپ لے آئیں گے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ
کہ سر کو حرکت نہیں دینی، بلکہ یہ جو آپ کا ہاتھ ہے جس سے آپ مسح کر رہے ہیں اس کو جو ہے حرکت دینی ہے۔ اکثر لوگ یوں کرتے ہیں اوپر سر لے جاتے ہیں، اس طرح جو ہے وضو کا جو مسح ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ مسح جب باطل ہے تو وضو بھی باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جب بھی سر کا مسح کریں انگلیوں کو آپ جو ہے حرکت دیں گے اور نیچے کا لے کر آئیں گے، جہاں آپ کی یہ بات کی جگہ ہے وہاں تک جو ہے آپ جو ہے لے آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پاؤں کا مسح کریں گے۔ پاؤں کے مسح میں بھی ضروری ہے کہ آپ نے پاؤں کو جو ہے حرکت نہیں دینی، ہاتھ کو جو ہے حرکت دینی ہے، یوں کریں گے اور اوپری جگہ سے اوپری جگہ کہتے ہیں جہاں تک جو ہے آپ جو ہے لے آئیں گے، اور بائیں بازو کا بھی اسی طرح آپ لے آئیں گے کہ یہاں سے جو ہے لے کر اوپری جگہ تک لے آئیں گے۔ لیکن خیال رکھنا کچھ لوگ جو ہے غلطی کرتے ہیں، وہ پاؤں کو آگے کر لیتے ہیں، یہ اس طرح صحیح نہیں ہے۔ پاؤں کو حرکت نہیں دینی بلکہ ہاتھ کو جو ہے حرکت دینی ہے۔ اب جو ہے جی یہ بتائیے کہ کیا اگر پاؤں گیلے ہوں یا سر گیلا ہو تو اس پہ مسح ہو جاتا ہے؟ ہاں، اب اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ مسح کرنا چاہیں تو اگر آپ کے بالوں پر تیل لگا ہوا ہے تو آپ کا مسح نہیں ہوگا، یعنی جب تک دل تک پانی نہیں پہنچے گا تو آپ کا مسح ہونے والا نہیں آئے گا۔ جن بالوں پر آپ مسح کر رہے ہیں ان پر اگر تیل یا کوئی بھی چکناہٹ ہے پہلے آپ نے ان کو دور کرنا ہے۔ اسی طرح چونکہ پاؤں جو ہے وضو میں ہمارے یہاں دھونا جو ہے ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے جرابیں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں تو وہ نہ بھی دھوئے، اب جرابیں اتار کر وہ مسح تو کر سکتا ہے، لیکن اگر پاؤں پر ایسی چکناہٹ یا کوئی چیز ہے کہ جو مسح کرتے وقت جو ہاتھ پر جو تری ہے وہ پاؤں تک نہیں پہنچ پاتی تو وہ مسح صحیح نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت مہربانی، جزاک اللہ۔